باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک کے چوتھے پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا مضمون اتحاد امت ہے۔ ان کا پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا لو، اور تم میں سے چاہیے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اتحاد کی ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے، لیکن آج ہمیں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور بعض اوقات ایسے خصوصی حالات پیدا ہوتے ہیں جب پھر ایک مرتبہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر امت میں اتحاد ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس لیے آج میں نے پھر ان آیات کا انتخاب کیا۔ اس پر پہلے بھی درس ہو چکے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ اس بات کی اہمیت اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم آج کے حالات کا تجزیہ کریں کہ آج امت کہاں کھڑی ہے اور ہمیں اس بات کی ضرورت پہلے سے زیادہ کیوں ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں کہیں بھی قوم نہیں کہا۔ قوم اور امت میں فرق ہے۔ قومیں عصبیتوں سے بنتی ہیں، علاقے سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں۔ ایران میں رہنے والے ایرانی قوم ہیں، عراق میں رہنے والے عراقی قوم ہیں۔ اسی طرح سے زبان کی بنیاد پر قوم بنتے ہیں، بنگالی زبان کی بنیاد پر بنگلہ قوم ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر مختلف عصبیتوں کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، لیکن امت اس سے بالا تر ہے۔ وہ قوم زبانوں سے بالا ہے، وہ علاقوں سے بالا ہے، اور اس کی حیثیت ایک امت کی ہے، اور اس میں تمام زبانیں بھی آ جاتی ہیں، علاقے بھی آ جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے امت ہمیں بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت واحدہ ہے۔ تو ہمیں ایک حیثیت تو امت واحدہ کی دی گئی ہے کہ ہم امت واحدہ ہیں، اور دوسری حیثیت ہمیں یہ دی گئی ہے کہ ہم امت وسط ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط ہو، اور امت وسط ہونے کی حیثیت سے تم پوری انسانیت پر گواہ بنائے گئے ہو، یعنی ہماری حیثیت شہداء علی الناس ہے، پوری انسانیت پر ہم گواہ ہیں، حق کے گواہ ہیں۔ تو ایک ہماری حیثیت یہ ہے۔ تیسری حیثیت جو قرآن پاک کی اسی صورت میں آل عمران میں انہی آیات کے کچھ بعد میں آئی ہے، وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائٹل، ایک لقب دیا ہے، ہمیں دنیا کی سب سے بہترین امت کہا گیا ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں دیا گیا کہ ایک انعام دے دیا گیا ہو کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، ہمیں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، اس لیے بہترین کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین اس لیے ہو کہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا، اخرجت نکالا گیا ہے، للناس سارے انسانیت کے لیے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سارے انسانوں کو تم نیکی کا حکم دینے کے لیے بنائے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا بھر سے برائیوں کا خاتمہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور یہ تمہارا کام ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں، دنیا میں نیکیاں قائم ہو جائیں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب یہ ایک ٹاسک ہے، ایک ڈیوٹی ہے جس کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے دنیا بھر کے اندر نیکیوں کو قائم کرنے والی امت، اے دنیا بھر میں سے برائیوں کو ختم کرنے والی امت، اے دنیا بھر کے اندر سے ظلم کو ختم کرنے والی امت، اے دنیا بھر کے اندر ظالموں کا خاتمہ کرنے والی امت، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر اتحاد قائم کرو۔ وَاعْتَصِمُوا، اور اتحاد کا ذریعہ کیا ہے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا حکم بھی دیا، اتحاد کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس سے پہلے انہی آیات کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ یہ ذکر ہے کہ ایک تو ویسے ہی عرب کی مجموعی حالت کی ذکر تھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار، ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو عربوں میں تو یہ جھگڑے بھی چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو ان میں لڑائیاں ہوتی تھی، ان میں بڑے جھگڑے ہوتے تھے، جنگیں چلتی تھی، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برسا برس جنگوں کی آگ پھیل جاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں محبتیں ڈال دی، اتفاق ڈال دیا، اتحاد ڈال دیا، ان کو انسانیت سمجھا دی، ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ پھر دوسرا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک اور صورتحال تھی، وہاں اوس اور خزرج دو قبائل تھے اور ان کی لڑائیاں تھی، اور لڑائیاں کون کروا رہے تھے؟ یہود کروا رہے تھے۔ یہود کا سارا کاروبار جیسے آج بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں کرواتے ہیں، کبھی کویت اور عراق کو آپس میں لڑاتے ہیں، کبھی ویسے ہی دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان سازشیں پھیلا دیتے ہیں، تو یہی کام ان کو اس وقت تھا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اوس اور خزرج تو آپس کے اندر تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبتیں ڈال دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہود کا یہی کاروبار تھا، سودی قرضے دیتے تھے، اسلحے فراہم کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کرواتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد وہی اوس اور خزرج ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے لگے۔ تو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ اور یہ اختلافات ایسے تھے کہ تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ اختلافات تو آگ سے بھرا ہوا ایک گڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اب یہ وہ صورتحال تھی کہ جس سے
اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ دونوں کے درمیان مواخات قائم کر دی. ان کو ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے باہر سے آنے والے مہاجر کو تو وہ قبول نہیں کرتا. آج تک ہمارے درمیان 47 کے مہاجرین کی بنیاد پر پارٹیاں بنتی ہیں، مہاجر پارٹی بنتی ہے، اور آج تک مہاجر سیاست چل رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر ہی یہ ساری سب کچھ ختم کر دیا. مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، کھڑا کر دیا. یہ بھائی، یہ مہاجر اور یہ انصار آپس میں بھائی ہیں. تو یہ اس چیز کو کیا قائم، یہ اتحاد تھا یہ، اور اس نعمت کو یاد. پھر فرما دیا قرآن پاک میں دوسرے مقام پر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تنازعات میں نہ پڑو، تم پست مت ہو جاؤ گے، دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے دنیا سے. آج مسلمان کی کیا حیثیت ہے؟ مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کم تو نہیں ہے. 1,60,60,000,000 تعداد ہے مسلمانوں کی. ملک بھی کم نہیں ہے، 57 آزاد ریاستیں ہیں مسلمانوں کی. فوجیں بھی کم نہیں ہیں، 50 لاکھ سے 80 لاکھ کے درمیان مسلمانوں کی افواج ہے سارے مسلمان ملکوں کی. اور ایسی منظم افواج ہیں، پاکستان ہو یا ترکی ہو یا انڈونیشیا، ملائیشیا، بڑی منظم افواج ہے. پھر ایٹمی طاقت ہے، پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد پہلی ایٹمی طاقت ہے. پھر ہمارے پاس اسلحے کی کمی بھی نہیں ہے، یعنی اربوں ڈالر کا اسلحہ ہمارے عرب ملکوں کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو امریکہ نے ان کو بیچا ہوا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی کمی نہیں ہے. دنیا کے ہر چیز، سونا، پلاٹینیم، یورینیم، اور آج کی دنیا کے اندر یہ موبائل انڈسٹری میں اور کمپیوٹر انڈسٹری میں استعمال ہونے والی دھاتیں وہ بھی ہمارے موجود ہیں. تو کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اصل کمی اتحاد کی کمی ہے. اور آج اتحاد کی کمی اس حد تک ہے کہ ہمارے فیصلے مکہ و مدینہ میں نہیں ہو رہے. ہمارے فیصلے اسلام آباد، تہران اور جکارتا اور کوالالمپور اور اسی طرح سے استنبول میں نہیں ہو رہے. فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ واشنگٹن میں فیصلے ہو رہے ہیں. فیصلہ کون کر رہا ہے؟ فیصلہ ٹرمپ کر رہا ہے، نیتن یاہو فیصلہ کر رہا ہے. یعنی اندازہ لگا لیجئے یہ 20 نکات کون دے رہا ہے؟ یہ 20 نکات دے رہا ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کر 20 نکات دے رہے ہیں، اور مسلمان ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ غزہ کی آگ بند ہو، لیکن بند کرنے کے لیے ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہی تو آگ بھڑکانے والے ہیں، وہی تو آگ لگانے والے ہیں. انہوں نے ہی تو غزہ کو کھنڈر کیا ہے، وہی تو ہیں کہ جنہوں نے تباہی و بربادی کی ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے غزہ کو، اسرائیل، کہ جس نے ایک دن کے لیے بھی وہاں پر بمباری بند نہیں کی. ان سارے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک غزہ میں ایک دن کے لیے بھی بمباری نہیں بند ہوئی. وہاں پر عیدیں بھی آئی ہیں، وہاں پر رمضان بھی آئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے، ہسپتال تباہ کر دیے گئے، وہاں پہ تباہ کر دیے گئے، مساجد تباہ کر دی گئی، سکول برباد کر دیے گئے. وہاں پر وہ لوگ کہ جو غزہ والے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے بچے شہید کر دیے گئے. 66,000 کی تعداد یا 68,000، 70,000، ان میں 70% بچے ہیں، عورتیں ہیں. اور درندگی کا ایک اندھا کھیل ہے کہ جو وہاں پہ کھیلا گیا ہے، ظلم کا اندھا کھیل ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے اندر وہ بچے مارے گئے ہیں. کوئی دنیا نہیں بتا سکتی، یہ اندھی گنگی بہری دنیا یہ نہیں بتا سکتی کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کو وہ بم مارے گئے کہ جس سے لاشیں اچھلتی ہیں. ان کے ساتھ کیا ظلم ہے کہ جو قحط جو ہے، مصنوعی قحط، ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں باہر
لیکن وہاں پر ان کے پہ آٹا ان تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اقوام متحدہ ان کے لیے دروازے نہیں کھول سکا کہ ان تک جو ہے وہ راشن پہنچ سکے، اور راشن کے لیے وہاں جمع ہونے والوں پر پھر بمباری کی جاتی ہے۔ یعنی کیا وہ ملک یا وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ جو ایک پرندے کے لیے بھی دنیا میں مہم چلاتی ہیں کہ یہ پرندہ کہیں پھنس گیا ہے یا یہ جانور کہیں پھنس گیا ہے، ان کو کوئی طرح سے ان بچوں پر نہیں آیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک کا ہے، میرا جو موضوع اتحاد کا ہے، اگر آج مسلمان ممالک کا اتحاد ہوتا تو کیا یہ صورتحال ہو سکتی تھی؟ کیا اتنی جرأت اسرائیل کو ہو سکتی تھی؟ کیا آج یہ جو نکات بنائے گئے، ان نکات کے اندر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ حماس ہتھیار رکھ دے، کیا یہ ہتھیار یہ نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل ہتھیار رکھ دے، اسرائیل جنگ بندی کر دے؟ اسرائیل نے تو آج تک جنگ بندی نہیں کی، اور اس پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ بمباری بند کرے، کہہ دیا ہے بمباری بند کرے، بمباری بند تو نہیں ہوئی۔ یعنی اس کے کہہ دینے کو اب بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ بند کر دیا، لیکن بند تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اس کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اصل کمزوری جو ہے وہ وہی اتحاد کی کمزوری ہے۔ مسلمان ممالک کے درمیان اگر اتحاد ہوتا، اگر ان کی اپنی کوئی اقوام متحدہ ہوتی، اگر ان کے فیصلے اپنے آپ ہوتے، اگر ان کے پاس کشکول گدائی نہ ہوتا، اگر ان کو ان کے پاس نہ جانا پڑتا، اربوں ڈالر دے کر اپنی حفاظت انہوں نے امریکہ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور اس نے جو قطر والوں کے ساتھ کیا کہ پیسے بھی ان سے لے کے پھر اس کے بعد اسرائیل کو جو ہے وہ شے بھی دی، ان پر حملہ بھی کروایا، پھر کہا کہ میں نے اب اس کو روک دیا ہے کہ آئندہ نہ کرے۔ کیا یہ حالت ہے؟ مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک کی ان آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ یا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے دین کو سب کو کہا جا رہا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ یعنی انفرادی طور پر اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی ہر مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، اور ہر حکومت اللہ کی رسی کو تھامنے والی بن جائے۔ یہ ہے وہ فارمولہ کہ جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ اب یہ کہ اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہماری وہی حالت ہے کہ جو ہماری ہو رہی ہے۔ دنیا کے کس ملک کے اندر اسلام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہے؟ یہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ہماری اصل کمی یہی ہے کہ اسلامی نظام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ نہیں ہے۔ کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ یہ وہ فرق ہے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر کے اندر بار بار بیان کیا کہ مسلمانوں کی حکومت ہونا اور اسلام کی حکومت ہونا، اس میں فرق ہے۔ مسلمانوں کے رجسٹر میں نام کا درج ہونا اور اللہ کے رجسٹر میں نام کے درج ہونے میں فرق ہے۔ تو مسلمانوں کی حکومت دنیا کے اندر ہے۔ میں نے کہا کہ 57 مسلمان ریاستیں موجود ہیں، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ دنیا کے اندر اس لحاظ سے قائم نہیں ہے۔ جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ ہے اسلامی حکومت قائم ہے۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان فی الواقع ہے؟ اگر اسلامی جمہوریہ فی الواقع ہوتا تو یہاں سودی معیشت نہ چل رہی ہوتی، یہاں جاگیرداری نظام نہ ہوتا، یہاں یہ عدم مساوات جو ہے معاشی اور معاشرتی یہ نہ ہوتی۔ اگر اسلامی نظام صحیح طور پر ہوتا تو یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں یہ نہ ہوتے، یہ جو کرپشن کا نظام ہے یہ نہ ہوتا، یہ جو مہنگی بجلی ہے، یہ جو مہنگائی ہے یہ نہ ہوتی۔ اسلامی نظام بالکل ایک مختلف چیز ہے، اسلامی نظام کی برکتیں بالکل ایک الگ ہیں۔
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف قرآن پاک نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑھو۔ اب تفرقوں میں پڑھنے نہ پڑھنے میں ایک تو حکومتی سطح پہ ہے، ایک پھر اس کے بعد نیچے آ کے یعنی مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس سے بھی منع کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر تفرقے ہیں، یعنی ایک فرقہ پرستی ہے۔ ہم میں ایک ملک کے اندر رہنے والے بھی ایک طرح سے نہیں ہیں۔ اختلافات ہمارے کس سے؟ اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، پھر ہمارے اختلافات کن چیزوں پہ ہیں؟ ہم نے کن چیزوں پہ اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں، مسجدیں الگ ہیں ہمارے، یعنی کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ پارٹیاں ہماری دینی جماعتیں جو ہیں وہ فرقوں کی جماعتیں بن گئی ہیں، مساجد ہماری الگ الگ نام سے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ایک اور فارمولہ جو بیان کیا گیا ہے، میں اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہود کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے، پھر میں آخری آیت کی تشریح۔ یہود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ۔ یہ فارمولہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہم بنا رہے ہیں، ابھی ہمارے بعض سڑکوں پہ اسلام آباد کے اور اس لاہور کی سڑکوں کے اوپر یعنی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے تصویریں جو ہے جس میں ٹرمپ کی تصویر بھی ہے اور باقی بھی تصویریں ہیں، اور نیچے قرآن کی آیت فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ لعنت ہے ان تصویریں لگانے والوں پہ، ٹرمپ کی تصویر لگا کے اور ہمارے جرنیل صاحب کی بھی تصویر لگا کے اور شہباز شریف کی بھی، اور بھی کئی تصویریں لگا کے مسلمان حکمرانوں کی، اور نیچے لکھا ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے یعنی یہود اور نصارہ ان کے درمیان صلح کراؤ، بین اخویکم۔ اب یہ کب سے ہمارے بھائی بن گئے ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ کون لگا رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے کہ یہ بھی یہود بھی ہمارے دوست بن گئے ہیں، یعنی نیتن یاہو کی بھی تصویر ہے فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح۔ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، یعنی قرآن پاک کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ قرآن پاک نے کہا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر یہ کہا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کتنی ان کی منتیں کر لو، ان کے ساتھ کتنے بھی ان کے آگے پیچھے پھرو، ان کی تصویریں کھچا لو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کا ورڈ آرڈر نہ مان لو، ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کتنی کھول کے قرآن پاک نے آیات بیان کرتی ہیں۔ پھر یہود کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنے میں سب سے بدتر اگر کوئی گروہ ہے تو وہ یہود ہے۔ اب کتنا قرآن پاک نے یہ بیان کر دیا۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو کچھ ان کی زبانیں زہر اگل رہی ہیں وہ تو تم دیکھ رہے ہو، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں کے اندر سازشیں چھپی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ بھئی اور کیا تم چاہتے ہو؟ قرآن پاک نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس سب کو قرآن پاک پر یقین نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو، اس لیے یہ پھر اسی جال میں، اس شکنجہ یہود میں یہ پھر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جماعت اسلامی جس طرح سے ایک ہفتہ بھی منا رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، جماعت اس پہ پوری یکسو ہو کے قوم کی تربیت کرے، قوم کے سامنے لائے، اور الحمدللہ یعنی امیر جماعت بھی اور جماعت کی قیادت بھی اس بات کو کر رہی ہے۔ ہمیں اس کو قوم کی تربیت کرنی ہے اور ان باتوں کو سامنے لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آخری آیت کی ترجمہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ساری قوم یہ کام نہ کرے، امت یہ کام نہ کرے
تو تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ ایک جماعت کو، کسی بھی جماعت کو، میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ اگر یہ توفیق دے دے کہ سب اگر وہ کام نہ کریں، وہ ایک جماعت وہ کام کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اس پہ، اور انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔